السلام علیکم. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں ود اندر امیزنگ گیسٹ. ان کا نام تو میری بیٹی والا ہے, ولیہ. ہر نیم از ولیہ نور اینڈ شی از دا سیکنڈ گیسٹ ہو از اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ ود اے ماسٹرز ڈگری فرام US. میرے پچھلے گیسٹ کی ماسٹرز ڈگری واز فرام UK, ان کا امریکہ سے ہے. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. لیکن میں ابھی 1 منٹ لوں گی ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ شی از ناٹ جسٹ اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ, شی از آلسو اے بزنس انٹرپرینور اینڈ شی از اے مدر آف 2 چلڈرن. ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ساری جگلنگ کرتی ہیں اور کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ مینیج کیا. اور مجھے جو بیچ میں سے پتہ چلا کہ یہ کیپریکون ہے ان کا اسٹار, تو پھر سب کچھ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی, کیونکہ کیپریکون کچھ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہر کچھ کر سکتے ہیں. دے آر دا ونس ہو کین ڈو اٹ آل. سو ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو اینڈ وی کین اسٹارٹ دا اسٹوری بائی دا فیکٹ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچپن سے آپ کوئی بزنس انٹرپرینور بننا چاہتی تھیں یا کیا آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے یا اس وقت کوئی اور خواب تھے آپ کے؟ Assalamu alaikum. Thank you so much for all the respect. And as Shirianji told, my name is Waliya Noor and I have done my master's in cybersecurity technology. I am a mom of 2 kids and also I have started my clothing brand last year. So I'm doing a lot of things all together. I think everybody can do it. If I can do it, everybody can do it. جیسے کہ آپ نے سوال کیا, بچپن میں تو خیر اتنی کوئی سینس ہی نہیں تھی. آئی ایم اے 90s کڈ, تو ایوری بڈی نوز ہاؤ 90s کڈز آر رائٹ ناؤ, کہ مطلب ویری اوبیڈینٹ ٹورڈس دیر پیرنٹس اور ساری باتیں ماننا اپنے پیرنٹس کی. تو آئی واز آلسو کائنڈ آف دیٹ پرسن. بٹ اس کے بعد جب وین آئی گاٹ میریڈ, میرے ہسبینڈ کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ ہی از ویری انکریجنگ. انہوں نے مجھے ہمیشہ انکریج کیا ہے ٹو ڈریم بگ, ڈو بگ اینڈ تھنک بگ. سو آئی تھنک ان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اور اس کے علاوہ پیپل اراؤنڈ می, آئی تھنک ایوری بڈی, there is not a single person around me who is not supportive. Wow. Every single person around me is so supporting, or family, friends, husband, everybody is so supportive. اور مطلب یہ ساری جو میں ایفرٹس کرتی ہوں ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں جو کچھ کرتی ہوں میں کر سکتی ہوں. اور بچوں کا ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ؟ یو نو وہ بڑا, آئی تھنک مے بی ہم بچوں کا بعد میں لاتے ہیں, پہلے دیکھتے اب کر کیا رہی تھی. بچوں کا تو نیچرلی ہوتا ہے, وہ خود بخود ہی اپنی اٹینشن ڈیمانڈ کرتے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جو فیملی کا بتایا ہے تو آئی تھنک اس میں سب سے بڑا تو آپ کی مدر کا رول ہوگا. سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ رہتی ہیں سیاٹل میں, لیکن ان کی باقی فیملی بھی وہیں رہتی ہے, ان لاز بھی وہیں ہوتے ہیں, ہر فیملی اور اون مدر اینڈ اپنے باقی پیرنٹس سب لوگ ادھر ہی رہتے ہیں. ود دا ریزلٹ شی ہیز ہر اون سپورٹ گروپ اوور دیر. سو یہ بڑی بات ہے. اور سب سے بڑی بات تو آپ کے ہسبینڈ ہیں. اچھا, دوسرا میں نے آپ سے جب پوچھا کہ بزنس کا کیسے, کیونکہ آپ کی ڈگری بزنس کی نہیں ہے, آپ کی ڈگری سائبر سیکورٹی کی ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے آپ نے بزنس میں قدم رکھا, تو بزنس کی بیک گراؤنڈ آپ کی کیا تھی؟ اس کا جواب دیں. اچھا, تو بزنس از لائک دیٹ کہ میرے فادر فرام اے ویری ینگ ایج ہی ہیڈ ہز اون کاسمیٹک اسٹور, اور میں نے ہمیشہ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور I know I have completed my master's, but with time you definitely need something with your job, like a side hustle to survive, because obviously I'm in a tech industry, or tech is so competitive. Aur main to I also live in like a tech hub ke jahan pe there are so many people who are doing so well. So I think with the mom of 2, it's not very sustainable with my lifestyle, because obviously kids ہیں اور باہر تو آپ کو ہر چیز خود ہی مینیج کرنی پڑتی ہے. So I always wanted کہ میرا بھی کوئی کام ہو. Right now we already have a business. In Seattle we have a convenience store, smoke shop kind of thing, but I wanted to do something of my own, like a clothing brand or something. So it happened like that کہ
جب بھی میں کوئی کپڑے لیتی تھی ایوری بڈی یوز ٹو لائک دم الاٹ اینڈ ایوری بڈی وانٹیڈ دا سیم اسٹف آئی واز گیٹنگ. سو میں نے سوچا کہ مے بی اف آئی build my own clothing brand, people will buy from me because I know what people want and maybe people like my taste as well. So that's how I got into starting my clothing brand. Lekin initially meri koi aisi thought nahi thi. I wanted to start my business, but clothing brand tab aaya jab people started liking my stuff. Aur phir ye bhi hota hai कि as I wear obviously I may wear modest clothing اور باہر یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ پیپل who dress modestly ان کے لیے بہت چیلنج ہے کہ we don't find the stuff we need. تو اس لیے میں نے سوچا کہ maybe there is a need and I can fulfill that demand. تو that's how we started. مطلب being modest doesn't mean you don't want to be trendy, you don't want to be dashing. Definitely. You want to look good, you want to be, to turn heads. Yes, definitely. In a good way, you know. So then your clothes are offering that opportunity to your clients. Yes. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کی اسٹوری پاکستان سے شروع ہوئی، بیک گراؤنڈ یہاں سے موو کب ہوئے وہ لوگ، تاکہ وہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ اینڈ آل دیٹ وہ بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنوینئنٹ اسٹور ہے. ایم آئی پروناؤنسنگ اٹ رائٹ؟ کنوینئنٹ اسٹور. یس. اوکے، ویل نو مور اباؤٹ واٹ کائنڈ آف اسٹور دیٹ از. لیکن اس سے پہلے کتنے سالوں سے، آپ کہہ رہی 8 سال سے؟ We moved to US about almost 12 years ago. 12 years ago? Yes, 2013 میں ہم موو ہوئے تھے. اور جب ہم موو ہوئے تو میری یونیورسٹی کا I was doing my bachelor's and bachelor's کا میرا بالکل فائنل ایئر چل رہا تھا. کہاں سے؟ I did my bachelor's from ComSats University. اچھا. اسلام آباد. تو بالکل لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا. تو ہمارا ویزا امیگریشن تو میرے نانا جو تھے انہوں نے اپلائی کی تھی ہماری. It took like 10-12 years. So your nana was in US? Yes, my nana and everybody was in US because he's, yes. Okay. Yes. 50s سے? Yes. Oh my God. جی. اوکے، تو وہ بہت ہی پہلے کے سیٹلڈ ہیں سیاٹل میں. ہاں جی. تب تو سیاٹل بہت ہی دور تھا. جی. ڈائریکٹ فلائٹس بھی نہیں تھی شاید. رائٹ. ہے نا؟ ہاں جی. تو اس زمانے میں وہ وہاں گئے. ویری ڈیئرنگ آف ہم آلسو. تو مائی نانا واز ایکچولی اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر. تو ان کا کلینک جو تھا اٹ واز ان راول پنڈی بہت بازار. بٹ ہی یوز ٹو گو بیکاز وہاں پہ میرے نانا کے بردرز اور ان کے سسٹر سب وہاں ہوتی تھی. تو ہی واز کمنگ اینڈ گوئنگ. بٹ وہاں بھی ہوتے تھے یہاں بھی ہوتے تھے. تو it was very good that he was able to do that. تو انہوں نے اپلائی کیا ہمارے لیے. ٹک اباؤٹ 12 years بیکاز بیچ میں اور بھی چیزیں لائک 90s میں اور کافی چیزیں ہوئی تھی. تو امیگریشن گاٹ ڈیلیڈ. تو جب ہم نے موو کیا تو ہم بہت ینگ تھے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نیو کنٹری ہے جا کے ہم کیا کریں گے. اور آئی تھنک لاسٹ 10 years ایوری سنگل تھنگ واز. بیچ میں بہت چیلنجز بھی تھے لیکن بیچ میں اللہ کی اتنی ہیلپ تھی ہمیں بہت زیادہ. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی لائف میں ہوتا ہے نا وہ کسی ریزن کے لیے ہوتا ہے. بالکل. اور مطلب کچھ آپ چاہ رہے ہیں ایسا ہو پر ویسا نہیں ہوتا نا تو اس میں بہت اچھی بات ہوتی ہے. اس چیز میں میرا اتنا فرم بلیف ہو گیا ہے کہ ایک میریکل ٹائپ اسٹوری ہے اس میں جو کہ آپ کو میں بتاؤں گی. ویری ویری انٹرسٹنگ. اچھا تو ہم US موو ہوئے اور ہم جب US موو ہوئے تو وی آر ٹاکنگ 2013. تو US موو ہوئے تو آئی واز ویئرنگ حجاب اور وی لیوڈ ان جارجیا. اب جارجیا از لائک آئی وڈ سے ویری ریسسٹ اسٹیٹ. اوکے. اور واز سو ہارڈ فار می ٹو فائنڈ اے جاب بیکاز وہاں پہ ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وائی ایم ویئرنگ اے ہیڈ اسکارف. تو ایوری بڈی وڈ آسک می آر یو سک. لائک نو. تو آئی وڈ ہیو ٹو آنسر ایوری بڈی. تو اتنا ہارڈ ہو گیا جاب لینا. پھر یہ ہوا کہ آئی گاٹ جاب آفر وہاں پہ ایک بہت بڑا ایسے جس طرح مال گروسری اسٹور ہوتا ہے اٹس کالڈ والمارٹ. تو والمارٹ میں آئی گاٹ اے جاب آفر. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا US کے بارے میں. یہ میری پہلی جاب ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اوکے جاب ہے مینٹیننس کی. آئی ڈونٹ نو واٹ مینٹیننس از.
مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے لگا جو بھی ہے ٹھیک ہے, ہاں میں نے کہا جو بھی ہے اوکے آئی ایم گیٹنگ اسٹارٹیڈ رائٹ. ہاں یو لرن آن دا جاب. یس, ٹھیک ہے, مجھے لگا کہ مینٹیننس از لائک فولڈنگ اسٹاف اینڈ پٹنگ اٹ اوے, یو نو, کپڑے وغیرہ میں نے فولڈ کر کے شاید سائڈ پہ رکھنا ہے. اوکے, پہلے ہماری اورینٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ, ایک ویک آپ نے کمپیوٹر پہ سب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ تھنگز ورک اوور ہیئر وہ, ٹھیک ہے. اب میں اورینٹیشن پہ ہوں اور اس کے بعد ہوا ٹور, ٹھیک ہے, سب کی جاب سائٹس کا. میری جاب سائٹ کا ٹور ہوا تو وہاں پہ موب تھا, تو ایک لڑکے نے میرے پیچھے والے نے کہا کہ او دس از یور اسٹیشن. تو میں شاکڈ, میں نے کہا مطلب کیا کہہ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی ہی ٹولڈ می دیٹس مائی اسٹیشن. اور میں نے کہا کہ مے بی آئی شوڈ آسک کہ میرا رول کیا ہے. تو دین آئی آسکڈ, انہوں نے کہا کہ یو ول بی کلیننگ, دس از کال مینٹیننس. اور ایک سیکنڈ کے لیے تو آئی مطلب کبھی کیا ہی نہیں لائف میں, پاکستان میں تو کبھی پانی بھی اٹھا کے نہیں پیا, مطلب اس طرح. آئی واز سو شاکڈ اینڈ دین آئی واز اسٹل آن مائی ٹریننگ اور آئی واز آلموسٹ کرائنگ. اور بیچ میں پھر میں نے سوچا, میں نے کہا یار مطلب ہمارا ریلیجن میں کیا سکھاتا ہے, ہمارے پروفٹ نے کہا ہے کہ کسی کام کو آپ نے چھوٹا نہیں کہنا. جب وہ سب کام کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, مطلب ہم کیا ان سے اوپر ہیں, بالکل بھی نہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ والمارٹ میں ہی ہے ایک ویژن سینٹر جہاں پہ آئی گلاسز ہوتی ہیں اور آئی ڈاکٹر آتا ہے. اس کی مینیجر آئی میرے پاس اینڈ شی سیڈ ڈو یو وانٹ ٹو ورک ان دا ویژن سینٹر. میں نے کہا یس. تو اس نے کہا کہ اسٹور مینیجر ہے جو اس پورے اسٹور کا, ہی کالڈ می اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی سی وی دیکھیں. اچھا, I don't think she has done her bachelor's and I don't think she fits for this job. I think she should get the job in the Vision Center. تو میں نے مطلب مینٹیننس کی جاب بھی نہیں کی, مطلب میں ایک دن بھی وہ جاب نہیں کی and I got job in the Vision Center. اس جاب پہ آنے کے لیے جب مجھے وہ جاب ملی اور اس جگہ پہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایوری بڈی ان دا ویژن سینٹر ایٹ دا والمارٹ از ٹرائنگ ٹو گیٹ ان دا ویژن سینٹر. ریئلی, اینڈ یو آر سو لکی کہ یو ہیو نو ایکسپیرئنس بٹ یو گاٹ جاب ان دا ویژن سینٹر. اٹس جسٹ بیکاز یو نو ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز کہ یار مطلب یہ میرا کتنا بڑا ٹیسٹ تھا, بہت بڑا, جو اللہ نے مطلب میرے سامنے رکھا اور یہ میں نے پاس کر لیا. زبردست. تو اس کے بعد ہی آئی ہیو سچ اے اسٹرانگ بلیف ان دس تھنگ کہ یار جو آپ کی لائف میں ہوتا ہے نا, اٹس ایوری تھنگ از فار سچ اے اسٹرانگ ریزن. اور آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا او میں یہ چاہ رہی تھی مجھے یہ نہیں ملا, یا کبھی بھی آپ نے ویٹ نہیں کرتے رہنا کہ آئی وانٹ دس اور میں اس چیز کا ویٹ کروں. جسٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. ایگزیکٹلی. اور آپ جب اسٹارٹ کریں گے نا اور اللہ نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے. گو ود دا فلو. Yes, go with the flow. Wherever it is. Yes. And دیکھو Walmart is a big name. Yes, Walmart is a big name. ہمیشہ سے, مطلب یہ تبھی نہیں, مطلب اس سے بہت پہلے سے Walmart was a big name. And اب بھی ہے, اور پھر اس کے برانچز are in every city. Yes. You know. Yes. تو آپ لائک جو فری ہے نا, جس شہر میں بھی جائیں you can still. اس کے بعد ہم جارجیا سے جب سیاٹل موو ہوئے تو پھر آئی ٹرانسفر مائی جاب ٹو سیاٹل ان دا ویژن سینٹر. تو اور اس کے بعد پھر جب میں میری لینڈ موو ہوئی, وین آئی گاٹ میریڈ آئی ٹرانسفر مائی جاب اوور دیئر. لیکن پھر میری لینڈ جا کے آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ فار مور جابس اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود آئی سرجنس. تو وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود آئی سرجنس. آئی سرجنس. یس. تو جب میں نے آئی سرجنس کے کام, مطلب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں جو بھی کام کروں آئی ہیو ٹو ایکسل ان دیٹ. تو جب میں ویژن سینٹر میں کام کر رہی تھی تو ان کی 2 سرٹیفکیشنس تھی, ایک آئی گلاسز والی, ایک آئی کانٹیکٹس والی. تو آئی ٹک بوتھ آف دیم. اس کے بعد جب پھر میں نے آئی سرجنس کے ساتھ کام اسٹارٹ کرنا شروع کیا, آئی اسٹڈیڈ فار دیٹ اینڈ آئی گاٹ دیٹ سرٹیفکیشن. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس فیلڈ میں میں گئی, I always try to give my best. I improve myself. اور مجھے بس ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی چیز پوچھے I should know about it. It's not like I'm working for something and I don't know about it. تو یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشنس تھی. اس کے بعد پھر I started doing my master's. So I'm trying to see that جیسے اب 13 میں آپ لوگ موو کرتے ہو امریکہ اور وہاں آپ جارجیا جاتے ہو, تو دیٹ مینس آئی اسیوم کہ یور فیملی واز لیونگ دیر ایٹ دیٹ ٹائم. یس. جارجیا سیاٹل سے کتنا دور ہے؟ جارجیا سیاٹل سے اٹس 8 hours flight. اوپس, 8 hours the west east coast. Yes, east coast. More like towards the south.
ओह रियली? यस. ह्यूस्टन वगैरह उस साइड पे? हाँ जी, नहीं, ह्यूस्टन Texas के पास, टेक्सास फ्लोरिडा के पास नीचे. अच्छा अच्छा, जॉर्जिया, राइट. ये वो गॉन विद द विंड वाली जगह तो नहीं है? नहीं, but it used to be very windy during the summer time. Yes. ओके ओके. अच्छा, तो फिर आप कितने साल उधर रही, जॉर्जिया? और फिर वहाँ से यू मूव टू, फिर मैरीलैंड आपने जाना. मैरीलैंड में कहाँ, बाल्टीमोर या? मेरीलैंड में towards Annapolis. अच्छा. जी. सो उधर आप यू गॉट मैरिड एंड यू वेंट देयर? Yes. So in Georgia we lived for 3 years. Then we moved to Seattle in 2015 के very end in December. और फिर Seattle से I moved to Maryland for in 2016 August when I got married. And I lived in Maryland for 2 years. It was without my parents, without my friends. It was a very hard time. मतलब एकदम आपकी शादी हुई, ठीक है, और एकदम आप मूव हो गए in a new state. You don't know how that state is, ठीक है. उसके बाद आपको मतलब कुछ नहीं पता वहाँ का, और आप, मेरा हस्बैंड, I only know him, ठीक है, and I moved over there. It was also like a fun time, but I felt very lonely without my family over there. I think family support is very important, and I don't think I would like to do that again, moving away from my family like that. So was that only your husband over there, but or his own whole family? Just my husband. उनकी family यहाँ पे होती है. अच्छा. Yes. सिएटल में ही होती है. नहीं, just the two पाकिस्तान of में. you. Actually आप लोगों के वहाँ work hours बहुत लंबे होते हैं ना? Yes. So हमारी भी जैसे पूरी लाइफ ऐसी ही गुजरी है एयरफोर्स में. हम लोग सिटी टू सिटी जाते रहे, और हस्बैंड होते थे, और मतलब जस्ट द कपल, यू नो. So loneliness is in your own hands. Yes. You can make friends, you can have a life, because husband is busy with his job. Yes. So you need to be proactive and find ways to. Yeah. Because मैं तो like always it Yes. was अभी towards the end of our last part after retirement, उसके बाद भी बस लास्ट फ्यू इयर्स ही थे जहाँ फैमिली थी हमारी. मैंने तो पूरी लाइफ ऐसी ही गुजारी है, जस्ट द कपल, और द फैमिली. सो वी वर यूज्ड टू इट. हमें था कि नहीं ऐसा ही होता है. मैंने पेरेंट्स को भी ऐसे ही देखा था. तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ, बिकॉज आई मेड माई लाइफ interesting and all that over there. तो आपको वो हुआ because I guess you were very close to your own family. Yes. और बड़ी family थी. Yes. So you felt lonely in Baltimore. Yeah. In Maryland. Yes. Right. ये था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स के घर में, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुकिंग, क्लीनिंग. आई वॉज जस्ट वर्किंग. तो ये घर आके आई कैन स्लीप, आई कैन डू एनीथिंग. व्हेन आई गॉट मैरिड आई हैव मूव्ड. तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्लास यहाँ और यहीं पड़ा रहेगा जब तक मैं इसको मूव नहीं करूँगी. तो इट वॉज लाइक डूइंग एवरीथिंग, बट my husband was very supporting. मतलब throughout, people who live abroad, they know कि हर चीज़ आपने खुद ही करनी है. But first 2 years जितना टाइम हम आयरलैंड में रहे हैं, I never cleaned, I never did my laundry. My husband was responsible for that, so he was doing that after work. Great, imagine. Yeah. Yes. बहुत बड़ी बात है. That is saying a lot. Yes. और ये भी नहीं कि आपने turns लिए. Yes, नहीं. He just took up that responsibility. Yes. So that is really, आप जो कह रही हैं कि he was very supportive, तो वो फिर नज़र आ रहा है. Yes. और फिर साथ में आपने मास्टर्स भी किया उधर. जी, मास्टर्स कैसे हुआ कि आई डेफिनेटली वांटेड टू कंप्लीट माय स्टडीज़, और आगे मैं कुछ करना चाह रही थी मास्टर्स में. तो जब मैं मेरीलैंड में थी तो वहाँ पे उनका मेरीलैंड के साथ DC और वर्जीनिया, इट्स लाइक वेरी क्लोज सिटीज़. तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रहता था, क्योंकि वहाँ पे उनकी आर्मी बेसिस है, सब कुछ है वहाँ पे. तो एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, जो है वो नेक्स्ट हॉट टॉपिक है और कुछ. मैंने कहा ओके, आई विल जस्ट कैच द ट्रेंड एंड आई विल डू माय मास्टर्स. करना तो है ही. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉमसैट्स की डिग्री वाज एक्सेप्टेड ओवर देयर? कॉमसैट्स की डिग्री वाज एक्सेप्टेड. आपने बस ये करना है कि आपने जब चाह रहे हैं ना, आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवानी है अपनी सारी चीज़ें. जब आप उधर, हाँ जी, बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ. क्योंकि आप जब वहाँ चले जाते हैं ना, एंड उधर से नहीं हो सकता. उधर से नहीं हो सकता. यू हैव टू गो इन पर्सनली.
سو ادھر سے آپ نے کیا کیا کرنے ہیں ذرا 1 2 3 ذرا بتائیں. یس ادھر سے آپ نے اپنی جو انٹرمیڈیٹ والی ڈگری ہے وہ ٹیسٹ کروانی ہے. اگر آپ نے FBISC سے کیا ہے یا پھر آپ نے پنڈی بورڈ سے کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے, آپ نے اس کو ٹیسٹ کروانا ہے. ٹیسٹ کیا مطلب کہاں سے کراتے ہیں؟ ٹیسٹ فارن منسٹری سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. فارن منسٹری سے. یس. اوکے, ادھر کس کے پاس جانا ہوتا ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا, یاد نہیں ہے. You go to the foreign ministry and get your degree attested. Yes. اور مطلب جس طرح میرا ماسٹرز بھی تھا, سوری بیچلرز بھی تھا, تو وہ بھی آئی گاٹ اٹیسٹیڈ فرام اسلام آباد اوور ہیئر. اور پھر جب میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ نا ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں. ہر یونیورسٹی میں جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی فارن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اوکے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس سے آپ اپنی ڈگری ایویلیویٹ کروا لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کے پاس کتنے کریڈٹس ہیں, کتنی چیزوں کے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہی آپ کو لسٹ دیتے ہیں, اس میں سے پھر آپ کسی ایک انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کر کے ان سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. ایویلیویشن ٹیکس اباؤٹ 2 weeks, اور پھر وہ ایویلیویشن جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی جس یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے وہاں چلی جاتی ہے. اوکے. اچھا, وہ دے ڈو دیٹ ورک آف سینڈنگ یور اٹیسٹیشن, مطلب ویلیڈیشن, یا کہ بھائی نہیں وی ایکسیپٹڈ ٹو دا اب آپ نے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہے, ناٹ مینی یونیورسٹیز. نہیں, میں نے ایک ہی میں کیا تھا. ٹرینڈ ہے. ہاں, میں نے ایک ہی میں کیا تھا کیونکہ وہ اسٹیٹ یونیورسٹی تھی. تو وین یو آر ڈوئنگ ماسٹر, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ سے ہی کر رہے ہیں نا ماسٹرس, تو پھر آپ کو جو کریڈٹ ہوتے ہیں پر کریڈٹ وہ آپ کو بہت سستے پڑتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی اسکالرشپس, ماسٹرس کے لیے کوئی اسکالرشپس یا کوئی مطلب فری میں ماسٹرز نہیں کر سکتے آپ وہاں پہ, یو ہیو ٹو پے فار اٹ. سو جب میں نے ماسٹر اسٹارٹ کیا تو آئی ٹوک اے لون, جو کہ میں بہت ریگریٹ کرتی ہوں لینا. یہ تو نمبر 1 چیز ہے, لون کبھی نہیں لینا چاہیے, اسپیشلی ان US. وہ بہت برا ڈیسیژن تھا, کہیں بھی نہیں لینا چاہیے. وہ سوزی آرمن ہے نا جی, دا فائنانس ایکسپرٹ ان US, ہاں جی, وہ تو ڈیڈ اگینسٹ اٹ. Yes. اور اس کے پروگرامس میں 40-50 سالہ بندوں روئے ہیں کہ ہم نے یہ اتنی بڑی غلطی کیوں کی. یہ پوری زندگی. تو آپ بتائیں پھر یو ایٹ دی ادر سائڈ آف یس. ایسے تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو لون دے کے آپ پہ فیور دے رہے ہیں, لیکن اٹس ناٹ دا کیس. آپ جتنا اپنا لون ڈریگ کرتے ہیں اتنا آپ کو انٹرسٹ پڑتا ہے, اور مجھے نا انٹرسٹ کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پے انٹرسٹ آن اینی تھنگ. آئی واز سو اگینسٹ اٹ. جب میں نے ماسٹرس کیا, میں نے لون لیا, اوکے ماسٹرس تو اب اسٹارٹ ہو گیا. اب ماسٹرز ایسے اسٹارٹ ہوا کہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں آئی واز پریگننٹ, اور آئی واز 38 weeks پریگننٹ, اور میں آئی سرجنس کے آفس میں کام کرتی تھی, اور وہ ہاسپٹل میں ہی تھا. کام بھی کرتی ہیں, پریگننٹ بھی ہیں, گھر بھی چلا رہی ہیں, رائٹ, اور اپنی ماسٹرز بھی اسٹارٹ کر دی. ماشاء اللہ. تو یہ ہوا کہ میں ماسٹرس کے لیے اپلائی کیا. تو اٹس اے ویری فنی اسٹوری کہ آئی کالڈ, ابھی 2 weeks تھے ڈلیوری میں, تو آئی کالڈ مائی مینیجر. 2 ہفتے رہ گئے. 2 ہفتے رہ گئے, اور میں اپنی جاب, سسپینس بہت انٹرسٹنگ ہے یہ, آپ کو کہیں گے کیا یہ بات ہے یہ. میں نے اپنے مینیجر کو کال کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ آئی تھنک میں بہت تھک گئی ہوں, اور کیونکہ جو میری جاب تھی نا وہاں پہ کوئی اسٹول نہیں تھا بیٹھنے کے لیے, تو آئی واز آن مائی فیٹ آل ڈے. جب میں گھر فل ٹرم آئی واز آن مائی فیٹ آل ڈے. تو میں نے ان کو کہا آئی تھنک آئی ایم ویری ٹائرڈ, تو اس ویک تو میں آ جاؤں گی, لیکن جو نیکسٹ فرائیڈے ہے نا اس پہ میں نہیں آ سکوں کیونکہ میں منڈے کو ڈیو ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہم آلریڈی شارٹ اسٹافڈ ہیں, تو اگر آپ نہ آ سکی تو نہ آ سکی, اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, لائک نو بڈی کیئرڈ. ٹو بیڈ. تو اب یہ ہوا کہ جاب کے بعد میری اپوائنٹمنٹ تھی, تو 38 week اپوائنٹمنٹ تھی, اور میں اپوائنٹمنٹ پہ گئی, اور اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کے پاس واز ویری پینفل. میں گھر آئی اور ہم نے کھانا کھایا, اور میں تو پین میں ہوں, اور پین میں کنٹریکشن اسٹارٹ ہو گئے. یس, یہاں پہ کانٹریکشن اسٹارٹ ہو گئے, اور وہاں باہر برف پڑ گئی. اور باہر برف پڑی ہے, اور میں اب ٹائم آ گیا ہاسپٹل جانے کا. ہم ہاسپٹل چلے گئے, اور نیکسٹ ڈے جی میری ماسٹرس کا پہلا ڈے. اوکے, ماسٹر اسٹارٹ ہو گیا ادھر, اور اب میں نے لون لیا ہوا ہے, آئی کی ناٹ بیک آف. ڈونٹ ٹیل می. یس. اور اب کلاس کا پہلا دن ہے, اور آئی ایم ان ڈلیوری روم سینڈنگ میسج ٹو مائی پروفیسر کہ میں آج کی کلاس مس کروں گی بیکاز آئی ایم ہیونگ مائی بیبی. تو
that's how that happened. اور What did the doctor say? ڈاکٹر واز ویری شاکڈ کہ میں مطلب یہ تینوں چیزیں ساتھ کیسے کر رہی ہوں. لیکن مطلب وہی آئی واز اے 90 کڈ, تو اتنا سوچتے ہی نہیں تھے ہم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس فلو کے ساتھ جا رہے ہیں یو نو, اور اتنا سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم آگے کیا ہوگا. In hindsight آپ کو خیال نہیں آیا کہ I should never have done that with this timing? مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیبی ہوتا ہے تو کیا ہوگا. تو یو نو فرسٹ بیبی تھا تو یو نو مجھے لگا کہ میٹرنیٹی لیو ہوگی تو میں گھر پہ ہی ہوں گی, کیونکہ ابھی بھی چیزیں مینیج کر رہی ہوں, تو آئی تھنک ماسٹرس میں کر لوں گی ساتھ میں. بٹ آئی واز ویری رانگ. One is so full of confidence. میں بھی آرچی کامکس لے کے ڈلیوری روم گئی تھی اور جاگرز کہ میں وہاں اپ اینڈ ڈاؤن واک کروں گی, ساتھ ساتھ آرچی کامکس پڑھوں گی, ساتھ ساتھ کنٹریکشنز ہوئیں گے. بہت مطلب ہم سوچتے ہی نہیں ہے نا, کیونکہ ابھی ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ نا. تو وہی جو فرسٹ ٹائم مامز آپ کو کہہ رہی ہوتی ہیں نا کہ ہم یہ کر لیں گے, تو میں کہتی ہوں اوکے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب مطلب بیبی ہو گیا اور یو نو پوسٹ پارٹم ہٹ ہوا, تو ساتھ میں ڈپریشن بھی ہوا اور سمجھ بھی نہیں آئی, کیونکہ مطلب کوئی آپ کو ایسا ایجوکیٹ ہی نہیں کرتا نا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں. So did you go to this your university the next day? نہیں, it was I took it online. میں نے hybrid لیا تھا کہ you know some days I can go to university or some days I can do it online. تو it was a hybrid. Thankfully I took hybrid. تو پھر ٹھیک ہے. تو I started it online. Still the child is so demanding. Yes, اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ خود بھی ٹھیک نہیں ہوتے, خود بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے بعد you know جب اب آپ کی شادی ہوتی ہے باہر, یو آلسو ناٹ لائک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. تو ہم مطلب فائنینشلی اتنے بہتر نہیں تھے ہم لوگ. تو اب یہ ہے کہ اور اس ٹائم میٹرنیٹی لیو بھی پیڈ نہیں تھی. So if I'm on maternity leave and my husband is working, you know, it's very hard for us to, اور اس کے علاوہ مینیج, اور اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ یہاں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ کون سا سال ہے؟ یہ سال ہے 2018. جی. اب یہ ہو گیا کہ میری امی بھی آئی ہوئی تھیں میری ہیلپ کرنے, اور اب میری امی دیکھ رہی ہیں بیبی کو. پریسے واز مائی فرسٹ چائلڈ اینڈ شی از لولی. وہ آئی تھی نا؟ ہاں جی, آئی تھی, آپ سے ملی تھی. میں ملی. تو شی از لولی. تو how old is she now? She is going to be 8 in January. 8, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب پریسے when پریسے واز بورن, تو ساتھ میں اچھا پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی آ رہا ہے, اور مطلب ایک دم سے ساری چیزوں کے بیچ میں آئی ہیو ہر, اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار مطلب اس کی آپ کے پاس فرصت کدھر تھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی؟ یہی میں مطلب ڈپریشن کیم لائک دیٹ کہ آج کل بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. پہلے بات نہیں ہوتی تھی ایکچولی, پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن کوئی چیز ہے. ہوا نہیں نا جی, جیسے I've never had it. So I can't understand کہ کسی کو کیسے ہو سکتا ہے. Right. Because آپ بیبی کو دیکھتے ہو, you're so happy and you're so excited. Yes. تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ڈپریشن کی کیا بات ہے. You know, you feel so great کہ میں نے تو کمال کر دیا. When you have a lot of responsibilities, you feel a little different. مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر اتنی ساری responsibilities, I felt a little different, اور مجھے لگا کہ یار اس کے آنے سے my life has become so much harder. Why did I do it? مطلب میرا ڈپریشن ایسے ہٹ ہوا کہ یہ تو Why did I have the kid? Why did I have the kid? تو یہ تھوڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا. اچھا, مائی امی از سو سپورٹیو کہ شی از ٹیکنگ کیئر آف مائی بیبی, اور میری امی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ 2 months ہم رہے میری لینڈ میں, اور جب وہ 2 months کی تھی تو پھر ہم نے سیاٹل دوبارہ موو کیا 2018 میں. I see. تو میری امی اتنی سپورٹیو تھی کہ میں نے جاب اسٹارٹ کر دی after I had her. She was taking care of the baby. Yes, میں نے جاب اسٹارٹ کر دی after 3.5 weeks of having her. ٹھیک ہے, اور مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جا رہی ہوں. ٹیکنیکلی ابھی 40 days بھی نہیں ہوئے تھے. تو I started going back because ہم نے موو کرنا ہے. we need to be good financially. When I moved to Seattle, میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ I don't want to be living with my parents. I don't want to be a burden on them. Obviously بچے آپ. اچھا ایک منٹ, ابھی آپ کا ماسٹرز کدھر گیا؟ ماسٹرز بیچ میں ہی ہے, ساتھ میں ہو رہا ہے ماسٹرز, کیونکہ لون لیا ہوا ہے آپ نے, وہ بھی ہو رہا ہے جی. اور جاب آپ نے کوئٹ کر دی؟ جاب میں نے پری سے واز 3.5 weeks, I started back work. تو میں جاب پہ واپس چلی گئی.
It was a very hard time. مجھے خود حالت خراب ہو رہی ہے میری صرف آپ کے سن کے. I do not recommend that. I still regret that part to this day. کہ I shouldn't have gone back to work. بہت سبق آموز کہانی ہے, سب لوگ نوٹ کر لیں. جی, سب لڑکیوں کے لیے. ہاں, ٹیک یور ٹائم آفٹر یو ہیو دا کڈ, اور 3 months کا بریک تو میں کہوں گی کہ لازمی ہے آپ کے لیے, فزیکلی مینٹلی ہیلنگ کے لیے. آئی تھنک اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ بالکل کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں, ایکسرسائز کریں بس, اور اپنے بیبی کو دیکھیں, اپنی ہیلتھ کو دیکھیں. اور آئی ڈو ناٹ ریکمینڈ کہ کوئی بھی جو ہے ایسا کام کرے, نہ ماسٹرس کرے اس وقت, نہ ماسٹرس کرے, نہ ہی مطلب ایسا نہیں ہے کہ پورے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہیونگ اے چائلڈ. یس, اٹس سو جس طرح آپ ماسٹرس کو بہت ٹائم دیتے ہیں, اسی طرح آپ ماسٹرس کو دیتے ہو, جاب کو دیتے ہو, بیبی کو بھی دینا ہوتا ہے. یس, اور جاب اور ماسٹر تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, بیبی اب ہو گیا ہے, رائٹ, اب اس کو ڈیلے نہیں, آپ وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ پہلے 2 مہینے کا ٹائم میں بعد میں کر لوں گی پوری. وہ ایگزیکٹلی, چائلڈ ول ٹیک دیئر اون گروئنگ اسٹیجز اینڈ آل دیٹ, اور اسی وقت آئے گا. میں تو بہت ریگریٹ کرتی ہوں کہ آئی شوڈنٹ ہیو گون بیک ٹو ورک. بٹ اس میں ایک یہ بات تھی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشلی وی ور ناٹ ڈوئنگ ویل, اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ یہاں بھی سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو, تو پھر ہمیں یہ تھا کہ یو نو اٹ ول گیٹ ویری ہارڈ فار اس اف آئی ڈونٹ ورک. نہیں, پھر بھی بڑی بات ہے, پتہ ہم لوگوں کا تو توکل بڑا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, بچہ کیا مانگتا ہے یار فائنینشلی. میرا بھی یہی تھا, مجھے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جاب کا, میں ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو فوکس آن مائی چلڈرن ایٹ دس ٹائم. ایگزیکٹلی, اس کو جی فائنینشلی کیسے بن کے دیکھو, یہ جو ہم برانڈیڈ ٹوائز اور چیزیں بچوں کے لیے لیتے ہیں, اور خود بڑے برانڈس کے وہ جی یہ والا پاؤڈر ہونا, اس زمانے میں پاؤڈر بھی بڑا ہوتا تھا, اب تو پاؤڈر بھی نہیں ہے. خیر جو بھی چیزیں آپ بیبی کے لیے یوز کرتے ہو, نہیں یہ فلانا برانڈ تو فلانا, یار دا چائلڈ از اوکے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو صرف اپنی ماما کی شکل چاہیے اور وہ اسی میں خوش ہے. یس, اینڈ دیر از نو ایکسپینس ایکچولی. ایگزیکٹلی, ہاں, یہ سارے ایکسپینسز آپ کے دماغ کے بنائے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, ایگزیکٹلی, اینڈ یو کین ہیو اے ڈیم گڈ لائف ود یور بیبی اینڈ دا فرسٹ فیو 2-3 years. یس. ہاں, تو پھر یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہوئی کہ آپ سیٹل موو ہو گئی. ہاں, اب میں سیٹل موو ہو رہی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو live with my parents over there because I don't want کہ you know I love that کہ میں مطلب میں جب سے یونیورسٹی میں تھی مجھے ہمیشہ ہی بہت زیادہ میں awkward سچویشن میں ہوتی تھی جب میں اپنے پاپا سے پیسے مانگتی تھی. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں نے کبھی کسی سے I don't want to ask anybody for anything. تو مجھے یہ تھا کہ I always want to be that انڈیپینڈنٹ پرسن کہ میں کسی سے کچھ مانگ نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی سے بھی کچھ کہنا کہ آئی وانٹ. ماں باپ نے پالا پوسا بڑا کیا, تعلیم ساری کی, سب کچھ کیا, تو اب ان کا اپنے لیے بھی تو ٹائم ہونا چاہیے. خودداری, آئی تھنک دس از این ایگزامپل آف خودداری, اور یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے جس انسان میں بھی ہوتی ہے. I think it needs to be you deserve a salute for it. Yes. Yeah. تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے اب موو کیا, اینڈ میری ایک گاڑی تھی جو ہم نے بک کرائی, اسی میں میرا جتنا سامان ہم لے کے جا سکتے تھے وہ اس گاڑی میں تھا, اور گاڑی پھر آپ کی ٹو کر کے لے کے آتے ہیں, اور 3 دن میں آتی ہے, اس طرح کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. اور پھر میں, میرا ہسبینڈ, میری امی, ہم آ گئے واپس, اینڈ آئی لیوڈ ان Airbnb for 3 months. I did not live with my parents. My parents were supporting me, like ایسے ہوتا تھا کہ کھانا ہم کھاتے تھے ان کے ساتھ میں ہی, بیکاز میں دوبارہ سے کام کرنے لگ گئی تو اٹس ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور اس طرح پھر پری سے میری بہن کے پاس رہتی تھی, اور پھر میں شام کو آتی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی آتے تھے, تو وی یوز ٹو ٹیک ہر گو بیک ان Airbnb. تو اس طرح ہم نے کافی کیا. تو پھر یہی تھا, وہاں بھی ہمارا موو ہو کے یہی تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ آور اون بزنس. ہم مطلب اس طرح کام نہیں کر سکتے, اٹس ناٹ سسٹینیبل. آپ ایک جاب پہ بالکل بھی ریلائی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ. اچھا, تو اب آپ جاب کر رہی ہیں, اپنا انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہیں,
اور baby is being taken care of by your mother and sister. Yes. And so you picked up, آپ اپنی خود ڈرائیو کرتی تھیں؟ Yes, I always ہمیشہ میں نے خود ہی ڈرائیو کیا ہے, تو دیٹس ایک یہ بہت اچھی چیز ہے جس کے لیے آئی ایم سو تھینکفل ٹو اللہ جی کہ آئی نو ہاؤ ٹو ڈرائیو, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل دا گرلز ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو, بیکاز سینس آف انڈیپینڈنس آتا ہے آپ کو, اینڈ وین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ آپ کا مائنڈ سیٹ بہت چینج ہوتا ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. ایگزیکٹلی, تو کمانڈ. یس, آپ کو کسی کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور آپ کو ادھر ادھر لے کے جائے گا یا کچھ. آئی تھنک مینٹلی بھی ایک بہت بڑا شفٹ ہوتا ہے وین یو لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو. آئی تھنک پاکستان میں نے یہ چیز بہت کم دیکھی ہے, بٹ آئی ووڈ ریئلی. اینڈ یو اون یور اون کار. یس, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ساری لڑکیاں جو ہیں ڈرائیونگ سیکھیں اور اپنی گاڑی چلایا کریں پلیز. یہ آپ کا پبلک سروس میسج ہے یہ ہمارا کہ پلیز ڈو دیٹ. ویری امپورٹنٹ. آئی کمپلیٹلی ویری with you, and drive it for as long as you can. رائٹ. تو پھر یہ تھا کہ آئی واز لیونگ بائی مائی سیلف. اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ آور اون بزنس. میرے ماسٹرز کے اس میں کون سا اون بزنس؟ یہی والا کنوینئنس اسٹور والا. یس. اچھا, کنوینئنس اسٹور والا. جی, آپ بتائیں جی, اسٹور کیا ہے یہ, کون سا اسٹور؟ از لائک اے اسموک شاپ اینڈ کنوینئنس اسٹور, ویری پاپولر ان سیاٹل. تھنگس لائک دوز بہت چلتی ہیں. تو مائی ڈیڈ ہیڈ اے سملر اسٹور, ہی ہیلپ اس اے لاٹ. میرے بھائی نے بہت زیادہ ہیلپ کی, اور میرے پاپا نے اور میرے چچا نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہمارا سیٹ اپ کرنے میں ان سارے میں, کیونکہ ان کے پاس ایک تھا, آپ کے پاس ایک ایگزامپل تھی. یو ہیڈ آل دا انفارمیشن نیڈیڈ فار اٹ. یس. تو اس کے ساتھ میں پھر یہ تھا کہ آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز, آلسو لوکنگ فار اے جاب, بیکاز آئی ریئلی وانٹیڈ کہ میں اگر سائبر سیکورٹی میں ماسٹرز کر رہی ہوں اور ہم سیاٹل میں آبویسلی اٹس اے ٹیک ہب, تو مجھے اسی میں جاب ملنی چاہیے. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ اسپیکنگ اپ فار یور سیلف اینڈ ایکٹنگ رائٹ آن ٹائم. اب یہ ہوا کہ مجھے ایک جاب آفر آئی, وہ بھی ایک آئی سرجن تھے, اور اس کے ساتھ میں ہی میں اپلائی کر رہی تھی ٹیک جابس کے لیے. اچھا, اب میرا پہلا دن ہے آئی سرجنس کے پاس, اور یہ تھوڑی سی امبیرسنگ بات بھی ہے کہ میرا پہلا دن ہے آئی سرجنس کے پاس, اور وہاں سے مجھے انٹرنشپ کی کال آ گئی ہے سائبر سیکورٹی میں, اینڈ دے وانٹ می ٹو اسٹارٹ ٹمورو ایز ویل. اور اب میں اتنی امبیرس ہوں کہ آئی سرجن کو کیسے بتاؤں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس ٹیک جاب. اور اب یہ ہوا کہ پہلا دن ہے اور میں بہت ہی زیادہ اینکشس. میں نے کہا کہ یار آئی ہیو ٹو چوز رائٹ ناؤ, کہ یا تو میں یہی کرتی رہوں یا تو میں پھر بولڈ اسٹیپ لوں اور میں ان کو بتا دوں کہ مائی فرسٹ ڈے از مائی لاسٹ ڈے اینڈ ٹمورو آئی ایم گوئنگ ٹو جوائن دیٹ انٹرنشپ. اور وہ انٹرنشپ ہے بھی انپیڈ internship, and I have to do it because leaving a paid job. Yes, I'm leaving a paid job to do that unpaid job, and you are financially otherwise not doing really well. A job. Yes. تو اب یہ ہوا کہ بہت ہمت کر کے میں نے ان کو بتایا. obviously he got upset. I would be upset too. You know, hiring process وہاں پہ ایزی نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہائرنگ کے ٹائم پہ, بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے, اور یو نو بہت پروسیس ہے بھائی. انٹرویوز وہ لوگ اور لوگوں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دین دے فائنلی سلیکٹ یو. اینڈ مجھے بہت برا فیل ہوا, پر آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. تو میں نے ان کو بتایا, اور پھر لنچ ٹائم کے بعد ہی میں وہاں سے نکل آئی, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی انٹرنشپ. اور اب یہ ہے کہ انٹرنشپ میں نے اسٹارٹ کی, اور ایوری تھنگ آئی لرنڈ فار مائی جاب واز فرام دیئر. اب یہ ہو گیا ہے کہ 3 مہینے میں ان پیڈ انٹرنشپ میں ہوں, اور مطلب ویسے جو انہوں نے پرومسز کیے تھے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے. اوف, اب آپ بتائیں کہ آپ وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ولیہ نور نے لیے. تو اٹ واز اے ویری بگ رسک, اور میں اب اسٹک ہوں, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اوکے آئی ڈڈ آل آف دس سیلف اسٹڈی اور سیلف لرننگ, بٹ جس چیز کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی وہ تو ہو ہی نہیں رہا. اچھا. تو میں ان سے فائنلی بات کرنے گئی, اور میں نے ان کو کہا کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ جاب جوائن کی تھی, یو گائز آر ناٹ فائنڈنگ می اے پروجیکٹ, سو اٹس ناؤ ویری ہارڈ فار می, آئی تھنک آئی شوڈ موو آن. تو اسی دن نومبر 2019 میں دے ٹولڈ می دے ہیو اے پروجیکٹ فار می ایٹ مائکروسافٹ. اوکے, سو paid project. So I started working at Microsoft in 2019. In your 20s. I was beyond happy
क्योंकि it's very hard to get into Microsoft, and as a first job in tech at Microsoft, amazing. तो मैंने 3 महीने जो सब्र किया, अल्लाह ने मुझे उसका फल दिया ऐसे कि I started working at Microsoft, और फिर I worked at Microsoft for 3 years. Great people, great learning. इतनी अच्छी लर्निंग बेलव्यू में था, बेलव्यू में हाँ. इतनी अच्छी लर्निंग, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और इतने अच्छे लोग कि बहुत अच्छी लर्निंग थी मेरी. क्रीम ऑफ द कंट्री, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मैं कहती हूँ तो सारे क्रीम्स आके इकट्ठे हो गए. पर ये मुझे भी साइबर सिक्योरिटी में नहीं जॉब मिली थी, फिर भी जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिला अभी, लेकिन टेक जॉब है, तो आई एम हैप्पी कि इट्स अ टेक जॉब. बट आई गॉट इट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. बट कॉन्ट्रैक्टर में ये है कि वो मुझे उतना पे नहीं कर रहे जितनी मेरी वर्थ है. जितना माइक्रोसॉफ्ट उनको मेरे लिए पे कर रहा है, दे आर पेइंग मी 50% ऑफ दैट. तो ये इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास थी? जी, ये मुझे पता था, और मतलब बता देते हैं लोग आपको बीच में कि ओके ये हम आपके लिए इतना पे कर रहे हैं पर आपको इतना मिल रहा है. सो आई वॉज वेरी सैड. लेकिन फिर मेरी एक चीज़ थी कि यू नो आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री, इट्स वेरी कम्पेटिटिव, बट आई हैव टू गिव द सेक्रीफाइस. ये मेरा सेक्रीफाइस टाइम भी था, इसमें बहुत सारे सेक्रीफाइस भी है. ऑल्सो गेट द एक्सपीरियंस एंड देन you will be better placed yes to make your own demands. yes. so ये शुरू में sacrifices होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, और मुझे लगता है यही सब्र का फल होता है जो आपको later मिलता है. तो फिर I worked at Microsoft for about 3 years. In those 3 years we are 19, तो कोविड भी शुरू हो गया. कोविड शुरू हो गया 2021 22 2020 में कोविड शुरू हुआ. 2020 में I got pregnant with my son, second child. अब मेरे 3 सेमेस्टर्स रहते हैं मास्टर्स के, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये 3 सेमेस्टर्स जो हैं ये मैं उसके आने से पहले ले लूँ, क्योंकि वो आ गया तो पहला एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था. Again you are doing, pregnant भी हैं, जॉब भी कर रही हैं, और मास्टर्स भी कर रही हैं. तो आई एम देयर अगेन. ठीक है, अब ये हो रहा है कि 6 बजे तक आई एम ऑन माई कंपनीज लैपटॉप डूइंग माई जॉब, और 6 बजे के बाद आई एम डूइंग माई मास्टर्स. और परी से मेरे साथ है, इसमें भी मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा. और ठीक है, और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, उनके बगैर आप नहीं कर सकती थी. इम्पॉसिबल सी बात थी कि मैं कर सकती थी. Yes. वो महंगे होते हैं और दे आर स्ट्रेंजर्स. डे केयर का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी ही स्टोरी है. उसके बाद ये हुआ कि आई एम प्रेग्नेंट. when I was pregnant I completed 3 semesters, और उसके बाद 2 बहुत strong certifications थी जो मेरी जॉब रिक्वायरमेंट थी, वो भी मैंने की थी. तो वो मेरे बेटे में नज़र भी आता है कि मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने इतनी पढ़ाई की कि ही इज़ माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, and he is माशाल्लाह very smart because I learned a lot when I was pregnant. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. अच्छा 2021 में छोटू इज ही इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. किसी चीज़ से डर नहीं लगता, और हम इसी बात से डरते हैं कि उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता. ये सेकंड चाइल्ड में ये होती है. सेकंड चाइल्ड इज़ वेरी हार्ड. मुझे ऐसा लगता है कि परी से वो सो ईजी कि मुझे लगा कि ये तो बहुत आसान है, एंड देन आई हैड हिम, आई एम लाइक नो दिस इज़ वेरी हार्ड. ये सेकंड चाइल्ड की खास खसूसियत है. जी, और सरप्राइज भी है. सरप्राइज तो रख के होती है. जी. तो फिर ये हुआ कि जैसे ही उसके आने से पहले आई completed my masters, I got graduated. Yes. You achieved your goals. I achieved my goals. अच्छा, आने से पहले आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब भी कर रही हैं. उस टाइम जॉब कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट में, और उसके बाद यकीनन मेरे व्यूअर्स के ना सिर चकरा रहा होगा सुन के आपने क्या क्या कब किया. सही, मतलब आई डोंट थिंक आई एवर स्टॉप्ड. मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट 10 years मेरी इतनी ज़्यादा लर्निंग थी, आई नेवर स्टॉप्ड. उसके बाद फिर ऐसे था कि वो आ गया. इब्राहिम वॉज बॉर्न इन 2021 सितंबर. कोविड चल रहा था उस टाइम भी. इब्राहिम वॉज बॉर्न, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम गूगल. अच्छा, गूगल से मुझे एक ऑफर आई. इट वाज एन अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटी. अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑफर बगैर अब एप्लीकेशन के तो नहीं आती जी.
تو آپ اپلائی بھی کر رہی تھی؟ میں آئی آلویز اپلائڈ فار ایوری رول. میں نے ہمیشہ جابس پہ اپلائی کرتی رہتی تھی کیونکہ اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ جاب اوور دیئر لائک اے ٹیک جاب. سو کیپ اپلائنگ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر. یہ تو خیر ایم بی اے میں ہم یہی کرتے تھے کہ یہی سنتے تھے کہ اب وہ زمانہ گیا کہ جی لائلٹی ٹو دا فرم, اور آپ نے 30 سال ایک ہی پہ, اور سب کہتے واہ بھائی واہ کتنا زبردست ٹینیور تھا آپ کا. ایگزیکٹلی. تو اب وہ زبردست نہیں ہے. جی. اب گوگل کا انٹرویو از ویری ٹف. گوگل کے انٹرویو کے ہوتے ہیں 5 راؤنڈس, اور آئی واز ابراہیم کے ہونے کے بعد بہت پڑھنا پڑا تھا اس انٹرویو کے لیے. اور ابراہیم کے ٹائم آئی ٹک لائک 3 months بریک. اچھا, تو اوپر اس میں آئی بریک فرام واٹ جاب. اچھا ماسٹر تو ہو چکا ہے, اب جاب سے کیا؟ جاب سے بریک کیا میں نے 3 months. اب آپ نے 3 months آپ نے گوگل کے لیے تیاری کی. بیچ میں گوگل کی تیاری کی, پر یہ ہوا کہ 3rd انٹرویو میں نا مائی برین واز گیونگ اپ, کیونکہ آئی تھنک برین فاگ ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. برین فاگ, ایگزاسشن بہت تھی مجھے, فزیکل اینڈ مینٹل ایگزاسشن بہت زیادہ, اور وداؤٹ بریکس. بیچ میں آپ نے ویکیشنز کوئی نہیں لیے؟ بالکل نہیں. آئی واز ویری انٹائی سوشل. میں آئی واز ویری سیلفش ان دیٹ. لوگوں سے ملنے میں آئی واز ویری سیلفش, بیکاز ایسے ہوتا تھا کہ لوگ پلانس بنا رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, لیکن میں کہیں نہیں جا رہی, کیونکہ مجھے ہے کہ یار آئی اونلی ہیو ویکینڈ ٹو ڈو مائی ماسٹرس یا پھر جاب کے بعد. تو آئی ہیڈ نو ٹائم, مائی سوشل لائف واز زیرو, ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ سیکریفائس آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ تو کرنا پڑتا ہے, ایسے تو نہیں ہے ہر جگہ ایسے آپ اچیو نہیں کر سکتے کچھ بھی, کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ. اوبویسلی ہوتا تھا کہ اوکے پیپل آر گوئنگ آن ویکیشنز اینڈ آئی ایم جسٹ اسٹک اوور ہیئر اسٹڈیئنگ اینڈ دے ہیونگ فن. لیکن مجھے تھا کہ دس از مائی گول اینڈ آئی ہیو ٹو فنش دس. میں ویکیشنس پہ تو کبھی بھی جا سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اٹ ول ناٹ بی ہارڈ ونس آئی ایم ڈن ود دس. تو اس کے بعد گوگل کا انٹرویو میں جب اس کی پریپریشن کری تھی, آئی واز آن دا 3rd راؤنڈ, اور مجھے ایسے ریئلائز ہوا نہیں یار اٹس ویری ہارڈ, میرے سے اور ہو ہی نہیں رہا. مطلب میں کتنا اپنے آپ کو پش کروں گی, نہیں ہو رہا. پھر آئی سیڈ نو ٹو گوگل. بٹ ابھی 3 months ہالیڈے کتنا ٹائم رہتا تھا اس میں؟ آلموسٹ اوور تھا, آلموسٹ اوور تھا. آئی تھنک اٹ واز ویری میچور آف یو. تو میں جس کا آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا نا کہ جس کے اتنی لیگتی انٹرویو سسٹم ہے تو وہ جاب کیسی ہوگی. No, I was not scared of working hard. Achha. Yeah, matlab I was not scared of more challenges. I was just کہ یار ابھی he is very little, اور پریسے کے ٹائم I already regret working, اور already regret that time کہ میں نے اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا. لیکن I really wanted to spend time with him. تو پھر یہ تھا ابراہیم کے ساتھ آئی ہیڈ گڈ ٹائم, اور پریسے سے زیادہ ابراہیم کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. اتنا نہیں جتنا ہو سکتا تھا, لیکن جتنا میں کر سکتی تھی آئی ڈڈ دیٹ. اور اس کے بعد 3 months بعد آئی اسٹارٹیڈ اگین ایٹ مائکروسافٹ. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ فائنلی آئی پٹ پریسے ان ڈے کیئر وین ابراہیم واز 2 months, اور کووڈ چل رہا ہے. 22. This is 22. Or then I finally got job in cyber security. It's a very popular consulting firm in US called Accenture. وہاں پہ I got a job, اور میں تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ it was a very high paying job. اور میں نے مطلب امیجن نہیں کیا تھا کبھی جتنا اللہ نے مجھے دیا اس ٹائم. اٹ واز اے ویری ویری ہائی پیئنگ جاب فار می. اور مطلب ان مائی انٹائر فیملی آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی اینی بڈی ہیز ریچ دیٹ پوائنٹ. تو میں بہت زیادہ خوش تھی. تو مین اینڈ ویمن both combined. nobody in my family. Wow, how nice. تو اس کے بعد پھر میں نے Parisa, I put Parisa in daycare. Parisa goes there for a month and she got COVID. Parisa got COVID. They get so ill over there. Yes. Ibrahim was 6 months. سے catch کر لیتے. She came home with COVID. Ibrahim and I got COVID. But Ibrahim کو نہیں ہوا COVID. تو پھر I had to send Ibrahim to my mom for 2 weeks. کیونکہ he was okay and I had COVID and I was so scared for him. اس ٹائم تو بہت scary ٹائم تھا COVID کا. تو
مطلب ابھی وہ آ گئی تھی نا انجیکشن وہ جو تھا. یس انجیکشنز آ گئے تھے لیکن کڈس کے لیے نہیں آئے تھے, ہمارے لیے آ گئے ہوئے تھے اس ٹائم. تو ویری اسکیری ٹائم. میں نے اس کو ڈے کیئر میں ڈالا اور پھر دین آئی گاٹ اسکیئرڈ فرام ڈے کیئرس کہ یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو یس اس کے بعد سے 3 years آئی اسپینڈ ایٹ ایسینچر. اور ایسینچر میں اب تو جب سے اے آئی آئی ہے آئی فیل لائک ایوری تھنگ has gotten so competitive کہ everybody needs to have a side hustle, you guys, everybody. Yes. I would say کہ آپ کبھی بھی جاب سیکورٹی پہ آپ ریلائی ہی نہیں کر سکتے جاب پہ. Everybody needs to do something on side for your future or also, to stay busy. I think as a very young entrepreneur, I would say کہ this was the best decision of my life, to work for my own self. So while you were working with the cybersecurity consultant firm, Yes. you started your own business. Yes. The thought, دیکھو آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ابھی اسٹارٹ ابھی کیا ہے 1 سال ہوا ہے, لیکن obviously اسٹارٹ سے پہلے بھی تو 1-2 سال کی محنت ہوگی. Yes. To come to bring it to that point. Oh yes. اچھا, اور ماشاء اللہ سے ابھی تک تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیسی کوئی کام سیدھا اور آسان نہیں کرتی. تو انہوں نے اپنا بزنس بھی 3 cities آئی تھنک, سیاٹل, کراچی اینڈ راول پنڈی کے درمیان وہ کر رہی ہیں. اب ہم اس بزنس میں بھی جائیں گے جی. تو اٹس امیزنگ کہ آپ نے وہ بھی آسان نہیں چوز کیا کہ کوئی قریبی نکڑ پہ کوئی چیز مل رہی ہے تو ہم نے اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت ہاتھ ہے. ہی نیور allows me to think small. He always wants me to think big and dream big. So abhi now it's time for Timeless. Timeless is my clothing brand. We started working on Timeless last year in September. Or everything in Timeless, I would say, was a learning point, a learning curve for me. جب میں نے ٹائملیس اسٹارٹ کیا, I started interviewing people for that. I think I have the best designer. She and I think alike. اگر میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوں اور میں اس کے بارے میں جو سوچ رہی ہوں نا, ایگزیکٹلی وہ بھی وہی سوچ رہی ہوتی ہیں. بڑا مزہ آتا ہے. This is how we in sync. You are in sync with each other. Yes, I am in sync with her. اور اس کے علاوہ one main thing, I don't want to be sound sexist over here, but I was definitely looking to hire someone who knows how to drive. بالکل. Because first of all, independent ہو نا, وہ ہر وقت اس کا یہی مسئلہ رہے. Exactly. Because یہ ایک ایسی اسکل ہے, when you drive you feel independent, اور اس کے بعد آپ کا مائنڈ بہت چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ اٹس ناٹ لائک اے کلوز باکس, تو شی از ماشاء اللہ ونڈرفل اور بہت ہارڈ ورکنگ, بہت آئی وڈ سے کنسسٹنٹ, بہت رسپانسبل ہے وہ. So she is your full-term employee? Yes, she is my full-term employee. The designer? Yes. Okay. جی. اور obviously she must be qualified and all that. Is she an online person یا is she physically there in Seattle? No, she is in Islamabad. We connect online. اور اس کے علاوہ ہماری روز میٹنگز ہوتی ہیں, ہم سارا ٹائم بات کر رہے ہوتے ہیں. She is a wonderful person. ان کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں لاسٹ ایئر سپٹمبر سے ابھی تک, and I never want her to leave. Lovely. Yes. I think this is great. اور اس کے علاوہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ان ٹائملیس آئی تھنک اٹس اچھا, میں نے پہلے سوچا نہیں تھا. وہی کوئی چیز میں اسٹارٹ کرتی ہوں تو اتنا ڈیپتھ میں اس کو سوچتی نہیں ہوں, بس کر لیتی ہوں اسٹارٹ, اور بیچ میں پھر چیلنجز آتے ہیں تو آئی ورک ٹوورڈز دیم. Cold turkey جسے کہتے ہیں نا, گھس جاتی ہے. یس. سو ٹائملیس کے لیے اب میں پلیٹ فارم ڈھونڈ رہی تھی کہ آئی وانٹیڈ ٹو میک مائی اون ویب سائٹ. ٹھیک ہے, تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اور ویب سائٹ آئی لرنڈ ہاؤ ٹو یوز شاپیفائی. آئی لرنڈ شاپیفائی فرام یوٹیوب. اٹس اے ویری گڈ ای کامرس پلیٹ فارم. میں سب کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اف یو ہیو اے بزنس اینڈ یو وانٹ ٹو بلڈ یور اون ویب سائٹ, آئی ووڈ ڈیفینیٹلی سے گو لرن شاپیفائی. Tons and tons of material you can find on YouTube. میں نے بھی
सब शॉपिफाई यूट्यूब से सीखे. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम बिकमिंग वन यूज़ करते करते, बट आई बिल्ट माई ओन वेबसाइट. उसके बाद Instagram marketing is so important. I started learning how to create content for my clothing brand, because मुझे ऐसे लगता है कि जितना अच्छा आप अपने बिजनेस के लिए सोच सकते हैं ना, उतना अच्छा कोई और नहीं सोच सकता. तो और आपने जो भी चीज़ करनी है हमेशा आपने ट्राई करना है कि उसमें अपना बेस्ट दें. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. प्लीज़ गर्ल्स, लर्न शॉपिफाई if you want to start your own business, and learn how to make content, because moving forward everything is moving towards social media, digital marketing. Very 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 important for you guys. हाँ वो तो है ही. आई थिंक आप लोग तो आपकी जनरेशन तो वैसे ही नेचुरली ऐसी है. Yes. आई मीन आई डाउट कि कोई भी होगा ऐसा जिसको ना आता हो. Yes. और दे एटलीस्ट नो हाउ टू यूज़ AI. Yes. तो जो थोड़ी बहुत गैप रहता है तो वो उधर से यूज़ कर लेते हैं, यूट्यूब से ले लेते हैं हेल्प. हर एक से देयर सो मच हेल्प, So much learning. Yes. आपकी ये बात बिल्कुल सही है. बल्कि मैं तो ओरिजिनली मैंने इंट्रोडक्शन भी आपका यही सोचा था कि आजकल का जो ज़माना है, जिस के अभी जॉब्स हैं वो भी 5-10 सालों में वो भी नहीं होंगी. सो यू गॉट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन. और 5-10 साल में आपका अपना बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा. Exactly. सो थिंक ऑफ इट लाइक दैट. अभी बेशक यू स्टार्ट स्मॉल, Yeah. बट स्टार्ट इन द राइट वे एंड इन द राइट डायरेक्शन. Yes. और इस तरह के स्टॉलवर्ड्स जो हैं ना, वलिया नूर जैसे, जिन्होंने जो कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कोल्ड टर्की करना जो है, Yes. ये अल्लामा इकबाल की भी फ़िलॉसफी थी कि अगर आपने किसी चीज़ को रियलिटी में देखना है ना, तो फिर आप सोचो मत और घुस जाओ. Exactly. अगर आपने सिर्फ चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, देन यू क्वेश्चन योर सेल्फ. फिर आप डाउट करो, फिर आप Yes. सब कुछ करो, लेकिन उस डाउट और क्वेश्चनिंग में भी पूरा वक्त ना लगा दो. जी. और फिर व्हेन यू कम टू द पॉइंट कि हाँ अब एक्शन का टाइम है, Yes. देन जस्ट डू इट. Yes. वो फिर जो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी साथ साथ सॉल्व करते रहोगे. अल्लाह Yes. मियां ने इतना Exactly. स्किल दिया हुआ है. It's like make a circle and then perfect it. It's not like आप सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट सर्कल कैसे बनाएंगे. Nothing is perfect, you know. बिल्कुल. आप सोचेंगे ही नहीं कि आप सर्कल बना रहे हैं और आपको सर्कल बनाने में कितनी एफर्ट लग रही है और कैसा बनेगा सर्कल. तो आप मतलब परफेक्ट हो ही नहीं सकते. आई डोंट थिंक एनीबडी इज परफेक्ट, बट एवरीबडी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट. Right. So make a circle and perfect it. I think After. that can be. Yes. अच्छा, आपने biggest sacrifice कौन सी की थी in all this process? In all of this process, the biggest sacrifice was my mental health. Mental health. Yes. Mentally ऐसे था कि because obviously I was working full time. अभी August तक I was working full time because obviously I want to fund my brand. August this year. August this 25. year. Yes. क्योंकि obviously I really want to fund my brand, और मैं जितना अच्छा फंड करूँगी उतना अच्छा चलेगा. क्योंकि Facebook meta ads so important, but they cost so much. For example, every day I have ads on Facebook that run for $50 a day. So $50 a day, you need $1,500 a month if you want customers, you want audience, you want followers. Otherwise आपका dead business है. उसके बजाय आप Instagram पे free कर लें. Free नहीं है. अच्छा. There is nothing free on Instagram. Really? Yes, there is अच्छा. nothing. You have to run your ads. Otherwise लोगों को नहीं पता चलेगा आपके ब्रांड का. अच्छा, so it's like these days, Yes. it is $1,500 per month ads on Facebook. That I am running. That You can slow them ठीक down. है. Yeah. हाँ. और दूसरा Instagram पे? Same thing. It's Facebook and Instagram are linked. Oh, So, yes, they are जो the आप same एक पे company. लगा रहे हो और दूसरे पे भी आ रहे हैं. हाँ जी. हाँ हाँ. तो it's the same. अगर आप Yes. Facebook पे लगाएंगी तो automatically Instagram पे भी आएगा. Yes. Right. Yes. And do you decide what is going to be in the ad? Yes. It's another learning thing. जो कि I think it's very important and it is constantly changing. Facebook, Instagram constantly change होता रहता है. अच्छा ऐसा हुआ कि when I was building my Shopify मुझे कुछ challenges आए
اور I needed expert help. ٹھیک ہے, اب میں ایکسپرٹ ہیلپ میں I reached out to somebody in Pakistan. ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ان کو میں نے کہا کہ یہ مجھے پرابلم آ رہی ہے. پرابلم یہ تھا کہ فار ایگزامپل آپ میری ویب سائٹ پہ آئی ہیں, آپ کو میری پرائسز ڈالرز میں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو میری پرائسز پاکستانی روپیز میں نظر آئیں بیکاز یو آر ان پاکستان. اب یہ ایشو ان سے ریزالو نہیں ہوا, آلموسٹ 2 weeks ہو گئے. میں نے کہا اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں, میں خود دیکھتی ہوں. میں نے صبح سے ٹرائی کیا کرنا اس کو فکس کرنا, اور شام میں نے فکس کر لیا. امیجن. اب میں نے ان کو کہا کہ تھینک یو سو مچ فار یور ہیلپ, آئی ہیو آلریڈی فکسڈ مائی ایشو. تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں جاب کر لیں. میں نے کہا کہ یو نو میں نے بھی سیکھا ہی ہے, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, اٹس جسٹ یو نو فائنڈنگ دا رائٹ وے ہاؤ یو فکس یور ایشوز. تو مجھے ایسے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر میں کسی اور کو اپنے ایشوز ہینڈل کرنے کے لیے دوں تو وہ 2 ہفتے لگائے گا, اور میں اگر اپنا ایشو خود سالو کروں تو میں 1 دن میں کر سکتی ہوں. تو اب میں جب بھی ہیلپ لینا ٹرائی کرتی ہوں ٹیک اسٹف میں, تو میں ڈبیٹ ہی کر رہی ہوتی ہوں, یا تو میں خود کر لوں یا تو میں 2 ہفتے ویسٹ کروں کسی اور سے کروانے میں. تو obviously technology changes every day, so you know I have to keep up, and this takes a lot of time. I think timeless takes my day and my night. ہاں, اینڈ یہ کہ دیکھیں نا آپ جب کر لیا تو تب کر لیا, لیکن اس سے پہلے دا جرنی آف لرننگ اینڈ گوئنگ ایوری ویئر. اب آپ دیکھو ایک ٹیک پرسن کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی, رائٹ, اور آپ نے خود کیسے ڈھونڈا. وہ جو آپ کا ڈھونڈنا تھا وہ بھی ایسے ہی نہیں تھا, اس میں بہت زیادہ, اس سے ٹرپل اماؤنٹ آف ایکسپلوریشن تھی. بٹ یو ور فوکسڈ آن دس پرٹیکولر پروجیکٹ. دوسرے لوگ اور بھی 4-5 کر رہے ہوں گے, آپ کی انہوں نے سائڈ لائن کی ہوئی تھی, جبکہ آپ نے اپنے کو ٹاپ پرائیورٹی دی ہوئی تھی. لیکن ٹائم تو آپ کا شاید آن دا پروجیکٹ زیادہ ہی لگا ہوگا. کافی, مطلب بلڈنگ مائی ویب سائٹ ٹک می ڈیز اینڈ نائٹ کا کام تھا. مطلب obviously it's not just building anything, it's a lot of other things. مطلب ابھی میری فیملی میں لوگ کہتے ہیں تم تو سیٹ چل رہی ہو, you started your clothing brand, but they don't know the work behind that. It's literally day and night. It's a famous saying na کہ overnight success takes 15 years. You know, تو بیسیکلی آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ مینٹل ہیلتھ پہ اثر ہوا, تو مینٹل ہیلتھ کے لیے پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ایسے ہوا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بیکاز آئی ٹرائی ڈوئنگ اے لاٹ آل ٹوگیدر افیکٹڈ می مینٹلی. شروع میں تو آئی تھاٹ کہ یو نو اٹس فائن, آئی تھنک آئی کین ہینڈل دس. لیکن جنوری دس ایئر اٹ گاٹ ریئلی بیڈ. مطلب اتنا بیڈ ہو گیا کیونکہ میں نے obviously انزائٹی تو مجھے تھی, لیکن نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ, بٹ ایوری بڈی ہیز انزائٹی. لیکن یہ تھا کہ ایسے ہو گیا کہ لانچ کے قریب I was so anxious because such a big investment. We had Aiza for our first shoot, and obviously that was the biggest, that was a very big investment in my brand. تو میں اب لانچ ڈے پہ اتنی اینکشیس کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے ٹھیک کروں اپنے آپ کو. اور مجھے اس کے بعد تھوڑا وہ ورس ہونا شروع ہو گیا. نروس میری ایسی تھی کہ میں کسی سے بھی بات کر رہی ہوں تو مطلب نارمل چیزوں پہ میں روئے بغیر بات کر ہی نہیں سک رہی. تو میں نے دین آئی اسٹیپڈ بیک, اور میں نے سوچا کہ یار مطلب اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اپنے آپ کو نیکسٹ 3 years میں کیسے دیکھوں گی. مطلب وٹ ول آئی بیکم, مطلب اگر یہ میں پرولونگ کروں گی تو بالکل یو ہیو ٹو فیس اٹ and handle it. I have to handle it right now. پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ I took a 3-month break, اور 3 months break میں پھر you know I started being a little social, going outside, you know, coffee by لے لی اپنے فرینڈس کے ساتھ, باہر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. اوبیسلی ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی. ٹائم لیس کا کام کبھی نہیں رکا, نہ کبھی دن میں نہ کبھی رات میں کام بھی کری تھی. لیکن اسٹل یو نو آئی ٹوک اے لٹل بریک. رمضان آ گیا. doing the job? نہیں, جاب سے میں نے بریک لی تھی 3 months. ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار یو نو آئی نیڈ ٹو فکس مائی سیلف. آئی نو آئی ہیو بگ گولس, لیکن فار دیٹ آئی نیڈ مائی برین. تو اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہونا. برین کے بغیر تو کام ہی نہیں ہونا. آئی نیڈ ٹو فکس مائی برین فرسٹ اف آئی وانٹ ٹو یو نو ڈو بگ تھنگس. ڈیڈ یو برنگ اے تھراپسٹ آن بورڈ؟ یس, میں نے مائی ڈاکٹر پرسکرائب می میڈیکیشن. اچھا, وہ میڈیکیشن ایسی تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ 2 طرح کی میڈیکیشن ہے. ایک سے یو ول ریلیکس, یو نو یو ول کیئر لیس اباؤٹ پیپل. میں نے کہا یہ تو میں نہیں چاہتی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیئر لیس اباؤٹ پیپل. اس نے کہا پھر دوسری سے آپ کو بہت نیند آئے گی. میں نے کہا اوکے, نیند والی آئی کین ٹرائی, یو نو نیند والی آئی کین ٹرائی. نیند ویسے بھی چاہیے. ہاں, نیند ویسے بھی بہت ضرورت تھی. تو میں نے پھر ایک دن لی میڈیکیشن. وہ میرا دن بہت برا تھا جس دن میں نے میڈیکیشن لی, کیونکہ میں بہت ریزسٹ کر رہی تھی میڈیکیشن لینا. obviously These psychological things have physical symptoms. yes. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوں نا, آئی ایم انیبل ٹو موو, یا پھر آئی ایم کرائنگ, تو آئی ایم کرائنگ فار 2 hours. there is no stop to this. تو پھر یہ ہوا کہ آئی ٹک دیٹ میڈیکیشن. ایک دن لی میں نے, اتنا اچھا مجھے فیل ہوا, بہت اچھا. لالا لینڈ. ہاں, لالا لینڈ میں چلی گئی میں. آئی فیلٹ ریئلی گڈ. یہاں میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ اور میں آئی 3 دن میں اتنا اچھا سوئی, مجھے بہت اچھی نیند آئی. لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ دس از ناٹ دا سولوشن ٹو دس, یو نو. اچھا, I said this is not the solution to this. I really need to change my lifestyle, how I do things. تو یہ پھر long term change ہوگا. پھر I started focusing little by little on myself, stepping back. دوپہر میں کیونکہ میں صبح بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں, اور سب کو بہت جلدی اٹھنا چاہیے, 12 بجے تک کوئی نہیں سویا رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میں صبح بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں. آئی اسٹارٹیڈ سلیپنگ فار این آور ان آفٹرنون, تو اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی. ریسٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. اور پھر آپ کس وقت اٹھتی ہیں؟ جیسے میں your day starts at 6 o'clock. اچھا, یہ ٹائم لیس کا آئیڈیا بھی مجھے ایسے آیا کیونکہ اللہ رزق سب کو صبح ہی دیتا ہے, 12 بجے اٹھنے کے بعد نہیں. صحیح. تو میرا یہ تھا کہ کچھ ٹائم میں نے 5 بجے اٹھنا شروع کیا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو گو ٹو دا جم اینڈ ورک آؤٹ. اور وائل آئی واز ورکنگ آؤٹ آئی واز لسننگ ٹو پوڈ کاسٹ. تو میں ایوری ڈے موٹیویشنل پوڈ کاسٹ ڈفرینٹ لوگوں کے سنتی تھی. تو میں آئی واز ہائیلی موٹیویٹیڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم. میں نے کہا نہیں, اب تو میں نہیں رک سکتی, اب تو میں نے کرنا ہی ہے. دیٹس ہاؤ دیٹ ہیپنڈ. سو آئی تھنک یہ بڑی اچھی ٹپ آپ نے دی ہے. بہت اچھی ٹپ ہے. ارلی مارننگ رائزنگ, اور پھر گوئنگ ٹو دا جم ان دا مارننگ if you can, if you're that type. And then while during the gym listen to podcasts. Yes. اور it's very important. میں کہوں گی کہ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں نا, ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیں, ان لوگوں کو سوچنا شروع کر دیں, ان لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھنا شروع کر دیں کہ ان کا لائف اسٹائل کیسا ہے اور انہوں نے اپنے لائف اسٹائل میں کیا چینجز کیے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک جب آپ ویسے ایکٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, آپ ویسے بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی کون ہیں ہیروز؟ آئی لسن ٹو اے لاٹ آف پیپل. تو ایک چینل ہے ڈائری آف اے CEO, وہ میں بہت سنتی ہوں. اچھا. اس کے بعد میں ایک وومن انٹرپرینور ہے, اس کا نام ہے, شی از این Arabic person, I think دبئی میں ہوتی ہیں وہ, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. I listen to her so much. خلیفہ افنان. She is also very young. She is a young billionaire. She has her own brand as well. I listen to her a lot. اس کے علاوہ لیسلی ہرنینڈز ہے, I listen to her so much. اچھا, لیزلی. Yes. You have to listen to people جیسا آپ بننا چاہتے ہیں, in the field بھی, اور جیسا بننا چاہتے ہیں نا, بس ان لوگوں کو آپ دیکھنا شروع کر دیں. اچھا, یو آل ول بی ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ جب میں سیاٹل گئی اور ولی اور میں پہلی دفعہ ملے, آن لائن ہماری باتیں ہوتی رہی ہیں بیچ میں, اور نیچرلی میں بڑی فیسنیٹڈ تھی کہ آپ کا نام بھی ولیہ ہے, لیکن ان کا نام ان کے نانا نے رکھا تھا. یہ اب میں نے ریسرچ کر کے پتہ چلا ہے. تو کیونکہ جب ولیہ پیدا ہوئی تھی تو کافی لوگوں نے مجھ سے نام لیا تھا, تو آئی واز ونڈرنگ کہ ان کی امی نے تو نہیں لیا تھا, لیکن آئی تھنک آپ تو پیدا بھی شاید کچھ مہینے پہلے ہوئی ہیں. Yes, I was born in January. ہاں,
اور پھر ان کے نانا نے ان کا نام رکھا تھا. سو بیسیکلی اب میں پتہ نہیں کیا کہنے لگی تھی. ہاں میں یہ کہنے لگی تھی کہ جب ہم پہلی دفعہ ملے تو آپ وہ بک لے کے آئیں جو مجھے گفٹ کیا انہوں نے, اور دیٹ بک از اباؤٹ entrepreneur women and who have started their own business in the world. ان میں ان کی بڑی خوبصورت فوٹوگرافس ہیں, ان کا کام دیکھ رہے ہیں, ان کا اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں, ان کے ورک ہیبٹس دیکھ رہے ہیں. تو اٹس اے گولڈ مائن آف اے بک. اور پتہ چلا کہ وہ پارٹ 1 بھی ہے اور پارٹ 2 بھی ہے. سو دیٹ واز این اتنی بڑی بیوٹیفل کافی ٹیبل بک ہے, اور وہ مجھے ولیہ نے دی, وچ shows her mindset, کہ these are the people who you want to, emulate, you want to learn from, and you want to spend time on in, getting more information about. So that's the biggest thing. Acha, mujhe ye bata کہ what is the biggest lesson you've learned in all this? Biggest lesson that I have learned is to trust Allah. جو اگر چیزیں آپ چاہ رہے ہیں کہ رائٹ ہوں اور چیزیں لیفٹ ہو گئی ہیں نا, تو اس میں اللہ کی ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے آپ کو بہت کسی چیز سے سیو کیا ہے. یہ میرا بگیسٹ لیسن ہے, اور میرا اس چیز پہ بہت بہت فرم بلیف ہے. فار ایگزامپل, آئی لاس مائی جاب بیکاز آف AI لے آفس ان اگست, اور بٹ it hit me because میں ایسے رہی نہیں جاب کے بغیر, because I have that mindset. I wanted to fuel my brand, but at the same time I knew it was the right time for me to quit that job, because Allah really wanted me to focus on my brand. There are big things coming for me. اور اپنے آپ پہ ٹرسٹ رکھیں. دیکھیں سب کے پاس ایک ہی لائف ہے, اور اسی لائف میں وہ لوگ بھی بن گئے ہیں جن کی بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں, اور اگر وہ کر سکتے ہیں, میں کر سکتی ہوں, تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. جسٹ ٹرسٹ یور سیلف, نیور اسٹاپ لرننگ, ویک اپ ارلی, لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو, اینڈ فوکس آن یور مینٹل ہیلتھ. آئی تھنک دیز آر مائی بگیسٹ لیسنس. I think you were also able to do all this because your kids کا آپ کی سپورٹ تھی بہت زیادہ, taking care of them. Exactly. اگر آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا پھر کہانی بالکل فرق ہوتی. بالکل فرق رکھتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ بھی ہلکے سے چینج ہوتے, جس طرح ٹپکل پاکستانی میں نے دیکھے ہیں, تو بہت زیادہ ہی مشکل ہوتی. بیکاز اب ایسے ہے, آئی ٹریول سو مچ obviously without my husband and my kids. تو جب میں ٹریول کر رہی ہوں تو ان کے بغیر ہی کر رہی ہوں, اور وہ پیچھے سے ہر ایک چیز کا دھیان رکھتے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل ٹو ورک 10 to 10, ٹیک کیئر آف کڈس, اینڈ obviously I take care about him as well. کہ میں آ رہی ہوں تو I try to maximum food prep, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہر ٹرپ کے پہلے سے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ ڈفرینٹ ہوتے تو میں یہ سب کچھ اچیو کر سکتی. مجھے یاد ہے آپ نے بڑے مزے کا لاہوری چنے لے کے آئی تھی, اور اتنا بڑا دیگچی بھری ہوئی کھانے کی وہ آپ ہمارے لیے لے کے آئی تھی, ساتھ میں وہ اتنے زیادہ گفٹس اینڈ آل دیٹ. ہم وی ور ونڈرنگ ہاؤ ڈز شی ڈز اٹ آل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی سے پہلے جیسے آپ ہوتے ہیں, یور پیرنٹس بلڈ یو, بٹ شادی کے بعد جیسے آپ ہوتے ہیں, آپ کا پارٹنر آپ کو بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھا پارٹنر ہونا از سو امپورٹنٹ. واقعی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اف جنید واز ناٹ لائک دیٹ, مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا کچھ لائف میں کبھی بھی کر سکتی تھی. I would give him and my family like a 70-30 credit. 70 to my husband, 30 to my family. میری فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے, بہت 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 زیادہ. مطلب میرے سسٹر ان لاز, میرے بھائی, ایوری بڈی. سو آئی تھنک. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک آخری چھوٹا سا کویشچن تھا, کہ چھوٹا سا تو نہیں, سیلف ایویڈنٹ ہی ہے کہ اگر آپ کو $100 million کوئی دے دیتا ہے ایسے ہی چلتے چلتے, تو آپ اس کا کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ کا کمپنی وغیرہ ڈفرینٹ ہوتی؟ یہ تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور آئی تھنک اوپن اینڈیڈ بھی ہے. تو اف آئی ہیو $100 million, آئی ووڈ سے I would do everything in house. I would have a lot of people to help me with
मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, मेरा अपना पूरा एक आउटलेट होती, पूरा एक मॉल होता और जो आई थिंक मैं अचीव कर सकती हूँ इन लाइक नेक्स्ट 4-5 years, वो मेरे पास सब कुछ अभी हो सकता है. अभी होता. Yes. Right. So inshallah, one fine day you will make those $100 million. Inshallah. And Thank you will be able to have your big plaza. Think big and dream big. Exactly. I love that. I love Yes. that. Any other advice you have for young entrepreneurs? Young entrepreneurs, never stop learning. Learn social media, learn e-commerce, learn how to build your own brand, and it will take you a long way. آپ اپنا لائف اسٹائل پلیز چینج کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, دے ہیو سو مچ پوٹینشیل بٹ دیئر لائف اسٹائل ڈز ناٹ میچز ٹو وٹ دے ڈریم اباؤٹ. یور لائف اسٹائل شوڈ میچ وٹ یو وانٹ ٹو بی, ناٹ وٹ یو آر رائٹ ناؤ. تو بہت امپورٹنٹ ہے سب اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. صبح 5 بجے اٹھیں 12 بجے نہیں, اور کام کریں اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہت بہتر کریں. مجھے لگتا ہے پاکستان کو بہت ضرورت ہے, پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, ہمیں اس سب ٹیلنٹ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اسی خوبصورت خیال کے ساتھ I will thank you for giving your time and for coming to the podcast, and I will thank you for giving your time for this podcast, which I am sure is going to make great changes in your life if you pick up just a few of these pearls of wisdom which have been shared over here. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. And God bless you.